بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یوسف پہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہ حالات بن گئے کہ جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تو جیل ہی پسند ہے، اس سے کہ اس کی نسبت کہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلاتی ہے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ جیل چلا جاؤں۔ جیل چلے گئے اور آپ کو بتلایا کہ وہاں پہ 2 لوگ اور سرکاری ملازمین بھی وہاں ساتھ تھے، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بڑا اچھا وہاں پر ایٹیٹیوڈ رکھا، سب کی خدمت کی، سب کا خیال رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں محسن کے نام سے محسنین میں شمار کرنے لگے، نیکوکاروں میں شمار کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جو جیلر تھا اس نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا لیکن سختی بھی نہیں کروں گا۔ اسی اثناء میں وہ جو 2 ملازم تھے، ایک تو جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ساقی تھا، اور دوسرا جو اس کو روٹی کھلاتا تھا، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ تو خواب جب دیکھا انہوں نے سوال پوچھ لیا، تو یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ میں آپ کو علم جو ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں اس کی تعبیر آپ کو دوں گا، بس آپ کا جو کھانا آنے والا ہے مطبخ سے، کچن سے جو کھانا آئے گا، بس اس کے آنے سے پہلے تعبیر دے دوں گا، میری تھوڑی سی بات سن لو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے میرے پہ یہ رحمت جو کی ہے، علم کی رحمت، آپ کو پتہ ہے علم جو ہے اللہ کی رحمت سے آتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنے مذہب اپنے ابراہیمی پر ہوں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہوں، ابراہیم کے اور اسحاق کے اور یعقوب کے۔ اور ہمارے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمارے ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اور اللہ کا فضل کا نتیجہ اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان دلیلوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر وہ مزید یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب رب کی جمع ہوتی ہے ارباب، بہت سے رب، متفرقون مختلف قسم کے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا واحد اللہ جو قہار جو سب پہ غالب ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایک اللہ پسند ہے یا بہت سارے اللہ پسند ہے؟ بہت سارے رب ہوں یہ بہتر بات ہے یا ایک بہتر بات ہے؟ متفرقون بہت سارے ہوں لیکن کسی جگہ بھی کوئی بھی کسی جگہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہو، بے مثال ہو، جیسا کوئی نہ ہو، قہار ہو، غالب ہو، وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہتے ہیں کہ میں نے ما تعبدون من دونہ، تم لوگ عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ مگر الا اسماء سمیتها انتم وآباؤکم، مگر یہ کہ چند نام تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادا نے بنا رکھے ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی اس کو سونا چاندی کو خدا کہتے ہو، فرشتوں کو خدا کہتے ہو، ان مورتیوں کو خدا کہتے ہو، یہ خدا بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تمہارے اور تمہارے ماں باپ نے اس کو خدا کا نام دے دیا، اب یہ کرسی پڑی ہے، تمہارے باپ اس کو کہیں گے خدا ہے، بس اس کو تم نے خدا نام سے تو کیا ہوتا ہے، حقیقت ہونی چاہیے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں اتارے، یعنی کہ یہ خدا بنے اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء بھیجے، اور پھر تمام جو عالم کے جو کرشمے وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم دینے کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس اللہ نے یہ امر کیا ہے، یہ حکم کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم اس کی عبادت کرو مگر اس کی، کسی اور کی اس کے سوا عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سادہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں تک یوسف علیہ السلام نے سب کو دعوت حق پہنچا دی، کیونکہ نبی ہیں، نبی کو تو یہ شوق ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا جو ہے چھٹکارا ہو جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کس طرح سے دعوت فرمائی؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک رب بہتر ہے یا 2 رب بہتر ہے یا بہت سارے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا بھائی ایک بہتر ہے، توحید ہونی چاہیے، ایک رب بہتر ہے۔ پھر
انہوں نے کہا کہ اچھا ان ایک میں سے وہ ہے جو میرا ہے یا جو تمہارا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے والے کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، میرے والے کی تو دلیل ہے۔ پھر آپ نے پھر یہ کہا کہ تم نے جو کچھ کر رکھا ہے وہ تو بس اپنے ماں باپ، تمہارے باپ داداؤں نے جس کو خدا کہہ دیا بس اس کو تم پیچھے کر لگ گئے ہو، تمہیں کوئی اور تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ دعوت مکمل ہوئی، پھر فرمایا یا صاحبہ یہ سجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی۔ کہنے لگے کہ یہ جو تمہارا جو پہلا والا نا ساقی نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ساقی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ 3 خوشیں ہیں، وہ جو انگور ہیں، انگور کے درخت کے پاس چلا گیا اور 3 خوشیں ہیں، ان میں سے نچوڑ ہے شراب بادشاہ کے لیے۔ اور انہوں نے کہا یہ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلا جائے گا۔ 3 خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بادشاہ اس کو بلا لے گا، اپنی ڈیوٹی پہ یہ حاضر سروس ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا ہے جس نے روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے تھے، 3 روٹیوں کے ٹوکرے ہیں اس کے سر پر، اس کے اوپر سے پرندے نوچ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 3 ٹوکرے دیکھے نا، 3 دن کے بعد بادشاہ اس کو بلا لے گا، اس کو صلیب پہ چڑھا دے گا۔ اس زمانے میں سزا جو ہے کیپٹل پنشمنٹ دیتے تھے صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور جو اس نے دیکھا کہ اوپر سے پرندے اس کے اوپر سے روٹی کھا رہے ہیں، مطلب کہ اس کے سر کو نوچیں گے پرندے۔ پھر وہی ہوا کہ 3 دن کے بعد جو ہے ان کو بلایا گیا، وہ واپس حاضر سروس ہو گیا، کیونکہ اس نے تو صرف ساتھ دیا تھا، اس نے خود تو بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی تھی، اس نے چونکہ سازش کی تھی، اس نے زہر ملایا تھا، اس کو بادشاہ نے اسی طرح قتل کروا دیا۔ یا صاحبہ یہ سجنی اما احدکما، اے میرے جیل کے ساتھیوں، جو تم میں سے پہلا والا ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب یعنی اپنے مالک کو وہ شراب پلانے پہ حاضر سروس ہو جائے گا، وہ جائے گا۔ وہ اما الآخر، باقی وہ جو دوسرا والا ہے روٹیوں والا، فیسلب، اس کو وہ صلیب پہ چڑھا دے گا، فتأکل الطیر من رأسی، اور پرندے جو اس کے سر پہ سے نوچ کے کھائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا یہ خواب ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے ایسے میک اپ کر لیا تھا آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسے ہی رکھ دیا ان چیزوں کے بارے میں جو تم لوگ سوال کرتے تھے، یعنی جو تم نے خواب پوچھا اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بنا دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب گڑنے نہیں چاہیے، اگر بندہ گڑ لیتا ہے خواب تو وہی ہو جاتا ہے جو تعبیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خواب کی تعبیر بڑی نازک چیز ہوتی ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ اچھا، جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا یہ جو شراب پلانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بادشاہ کے پاس پہنچ جائے گا، یہ حاضر سروس ہو جائے گا، اس کا منظور نظر ہو جائے گا، کام پہ لگ جائے گا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی جب تم اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو میرا ذکر کرنا، یار وہاں ایک آدمی ہے بلا وجہ اس کو پکڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں لگی۔ آپ کہیں گے اس میں نامناسب کیا بات ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کے خلاف تو بات نہیں ہے، بندہ ایک دوسرے سے کام لے ہی لیتا ہے۔ اس لیے نامناسب ہے کہ جو بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑوں کے حساب سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کن کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا حالت یہ ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبریل امین خود آ گئے، آپ نے جبریل امین سے بھی مدد نہیں کی کہ اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے جلانا ہی چاہتا ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں، اور اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے خود بچائے، مجھے تو آپ کی مدد نہیں لینی۔ یعنی آپ کس کے پوتے ہو آپ اس کا خیال رکھو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ گویا کہ آپ نے جو ہے ایک انسان سے مدد آپ نے مانگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ جیل سے چھوٹ کے واپس پہنچا، جاب پہ لگ گیا، اب 2-3 دن میں اس نے بات کیا کرنی تھی یہ بھول گیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بتلایا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ نے اللہ سے بھروسہ اٹھا کے کسی اور پہ نظر رکھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا وقت بڑھا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں غموں کا مارا ہوا آدمی ہوں، میرے ذہن میں خیال نہیں رہا، میں مزید جیل میں رہنے کو تیار ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو آپ کو 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا، 5 سال پہلے، 7 سال اور آپ نکل آتے۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے میرے بھائی یوسف پر، کہ اگر وہ ایسا نہ کہتے تو ان کو یہ زیادہ نہ رہنا پڑتا، جو 7 سال ایکسٹرا رہنا پڑا۔ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا للذی ظن انہ ناج منہما، اس آدمی سے کہ جن کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ یہ ان میں سے نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کر دینا اپنے رب یعنی کہ اپنے مالک کے سامنے،
فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ادھر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بھلا دیا، اور وہ اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ سے ذکر نہ کر سکا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام اس میں پھر مزید چند سال رہے۔ بِضْعَ سِنِينَ کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 کے درمیان۔ تو بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ 7 سال مزید رہے، 5 سال پہلے رہ چکے تھے، 7 سال یہ رہے، تو کتنے ہو گئے؟ 12 سال۔ وقال الملک انی اراٰ 7 بقرات سمان۔ اچھا، کچھ یہ 7 سال مزید گزر گئے، اب بادشاہ کو ایک خواب آ گیا۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ دریا میں سے 7 موٹی گائیں نکلی ہیں، اور اس کے پیچھے 7 دبلی دبلی گائیں نکلی ہیں۔ دبلی گایوں نے موٹی گاؤں کو کھا لیا، وہ اس کے پیٹ میں اتر گئیں۔ پھر دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں، اس کے ساتھ 7 خشک بالیاں مل گئی ہیں، خوشے ہوتے ہیں نا بالیاں، تو خشک بالیوں نے ان سبز بالیوں کو بھی خشک کر دیا۔ یہ آپ نے دیکھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنے جو دربار میں جو اتنے لوگ تھے، علماء تھے، ان سب سے پوچھا بھئی یہ میں نے خواب دیکھا، آپ اس کے بارے میں بتلائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ خواب ہے، یہ تو آپ کے پریشان خیالات ہیں، آپ پریشانی میں سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کہ مجھے آج تک یاد ہے کراچی میں حضرت مولانا یوسف لیدانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس پرچی آئی، کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا عجیب سا خواب تھا۔ تو انہوں نے کہا، خواب پڑھنے کے بعد کہا بھئی یہ خواب کی تعبیر اگر پوچھنی ہو تو یہ مولانا منیر سے پوچھا کرو، میری طرف سے تو یہ ہے کہ تمہارا پیٹ خراب ہے۔ یعنی کہ پیٹ جب انسان کا خراب ہوتا ہے تو بھی اس کو عجیب و غریب خراب آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہوگا، آپ کو کوئی ایسا خواب آپ کچھ نہیں آیا، ایسے پیٹ خراب کی بات لگتی۔ لیکن بادشاہ کہتا میں ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور وہ نیک آدمی تھا۔ تو کہتے وقال الملک انی اراٰ 7 بقرات، ملک نے کہا، بادشاہ نے کہا میں نے دیکھے ہیں 7 گائیں، سمان موٹی گائیں، یاکلوہن 7 عجاف، ان کو 7 کمزور گایوں نے کھا لیا، دبلی گایوں نے، و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں سبز، و اخر یابسات، اور 7 اگلی جو ہیں وہ خشک ہیں، وہ یعنی کہ اس نے بھی اس کو خشک کر دیا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون، اے سرداروں میں تم سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھتا ہوں، اگر تم اس کی تعبیر دے دو۔ تعبیر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ عالم مثال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حقیقی عالم، یعنی کہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے عالم مثال کی چیزوں کو اصل معنی کی طرف لوٹا دو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے خواب میں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ خواب میں اگر دودھ دیکھو اس کا مطلب ہوتا ہے علم۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیں گے۔ اسی طرح سے قالوا اضغاث احلام، تو ان لوگوں نے کہا اضغاث احلام، یہ خواب جو ہے نا یہ پریشان خیالات کا نتیجہ ہے، یہ پریشان خیالات کا نتیجہ ہے یہ خواب۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے خوابوں کی تعویل نہیں دے سکتے ہم، اس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جو وہ ساقی تھا جو بچ کے آ گیا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، اس کو یاد آیا۔ اچھا مزے کی بات یہ، اس کو ابھی بھی یاد نہیں آیا کہ بادشاہ سے اس کی درخواست کر دو، وہ بھولا وہی ہے، وہ والی بات یوسف علیہ السلام والی بھول گیا۔ اس کو یہ خیال آ گیا کہ ہاں یار جیل میں ایک آدمی ہے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ۔ اس زمانے میں جیل ایسے نہیں تھے کہ خود ہی چل کے پہنچ گیا، وہ شہر سے ذرا دور ہوتی تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا میں جیل میں جب تھا، میرے وہاں پہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام سے، بڑے نیک آدمی، اور ان کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں مجھے وہاں بھیج دیں آپ، میں وہاں سے پوچھ کے آؤں گا، تو وہاں سے ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی خواب کا مطلب ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ پھر بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میری درخواست دی تھی، ابھی بھی بھولا ہوا ہے، 7 سال گزر گئے، اب ساری بات بھول چکا ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ آدمی اس نے کہا کہ جس کو ان دونوں میں سے نجات مل گئی تھی، وذکر بعد امۃ، اور اس کو بہت عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، انا انبئکم بتأویلہ، کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر کی، فارسلون، مجھے اس کے پاس ذرا بھیج دو۔ یعنی کہ اس کو بہت عرصے کے بعد خیال آیا کہ ہاں یار وہاں پہ بھی ایک آدمی ہے، اس سے پوچھا یوسف ایھا الصدیق، جب وہاں ملا یوسف علیہ السلام کو، کہتا یوسف اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات، کہنے لگا یوسف
میں تم سے پوچھتا ہوں اس 7 موٹی گایوں کے بارے میں جن کو 7 دبلی گایوں نے کھا لیا، اور 7 ہری بالیوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ خشک بالیاں لگ کے ان کو بھی وہ خشک کر دیا۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ ممکن ہے کہ میں واپس لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور وہ اس بات کو مان لیں، اس کا علم ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو آپ مجھے اس کی تعبیر دے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی اور کوئی شرط نہیں رکھی، نہ اس کو اپنا وعدہ یاد کروایا، چپ کر کے تعبیر دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے ہمارے بھائی یوسف پر، اگر ہم ہوتے تو پھر ہم اس کو کوئی نہ کوئی شرط لگائے بغیر نہ دیتے، آزادی کی شرط لگاتے کہ بھائی ہمیں آزادی کی بات کرو، پہلے سیٹنگ بناؤ پھر ہم تعبیر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دے دی۔ ظاہر ہے آپ کو جو پہلے قصہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی اور آپ نے پھر غیر اللہ سے نظر بالکل اٹھا لی، اور کہ جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہنے لگے کہ تم جو ہو 7 سال جو ہے ذرا محنت سے کاشتکاری کرنا۔ تعبیر یہ دی کہ یہ جو 7 پہلے موٹی گائیں نا، اس کا مطلب ہے یہ 7 خوشحال سال ہیں، خوشحالی کے سال ہیں، تمہیں خوب رزق حاصل ہوگا۔ پھر 7 جو دبلی گائیں، اس کا مطلب ہے وہ قحط سالی ہے، ڈراؤٹ آ جائے گا۔ پھر جو 7 دبلیوں نے 7 موٹیوں کو کھا لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تم نے مال اکٹھا کیا تھا 7 سالوں میں، اس کو وہ جو ڈراؤٹ ہے، جو قحط سالی ہے، اس کو ختم کر دے گی۔ پھر 7 جو بالیاں ہیں، ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ 7 سبز بالیوں کو 7 جو ہے وہ خشک بالیاں کھا جائیں گی۔ تو یہ ساری بات ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ 7 سال جو خوشحالی کے ہیں نا، اس میں ذرا محنت سے کماؤ اور محنت سے کاشتکاری کو، اور جب تم ان کو نکالو گے نا تو ان کے خوشوں میں سے دانے نہ نکالنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خوشوں میں سے دانے نکل جائیں تو سڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اب اس کو بہت سال چلانا ہے، 7 سال اس کو نکال کے رکھتے رہنا، لیکن ان کے خوشوں میں سے دانے نہ نکالنا۔ جب اگلے سال قحط سالی کے آئیں گے ان میں وہ دانے نکال کے استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں سے بھی تھوڑے سے بچا لینا تاکہ آگے بونے کا پھر بیج بنے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اسی کو تو بیج بناتے ہیں، تو سارے وہ بھی نہ کھا جانا، پھر آگے بیج بھی اسی میں سے بنانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دیں گے، پھر حالات آپ کے اچھے ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم جو ہو زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا 7 سال دأبا، ذرا محنت کے ساتھ۔ فما حصدتم، پھر جب تم ان کو کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، تو ان کو دانوں کو خوشوں میں ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تأکلون، مگر یہ کہ تھوڑے سے جن کو تم کھا لو، یعنی اتنے دانے نکالو جتنے تم کھانے، باقی جو ہے خوشوں میں رہنے دینا، سارے نہ نکال لینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اور اس کے 7 سالوں کے بعد 7 سختی کے سال آئیں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر ان میں سے وہ ان دانوں کو کھا جائیں گے کہ جو تم نے پہلے سے سیو کیے ہوئے، مگر یہ کہ تھوڑے بہت جو تمہیں آگے بیج بنانے کے کام آئیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایک اور سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس کے لیے انسانوں کے لیے بڑی بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس کے اندر خوب وہ شراب وغیرہ بنائیں گے، نچوڑ کے جوس بنائیں گے، کافی پھل آئے گا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی 2 باتیں تو خواب میں تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے خوشحالی کے سال آئیں گے، پھر سختی کے سال آئیں گے، پھر یہ جو 14 سال کے بعد جو 15واں سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، یہ خواب میں ذکر نہیں تھا، یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں انسانوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس کے اندر شراب نکالیں گے، خوب جوس بنائیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة التی قطعن ایدیہن۔ اب ہوا یہ کہ جب بادشاہ کو یہ بتایا وہ تو بڑا خوش، یعنی کہ ان لوگوں کو میں تنخواہیں دیتا ہوں، انہوں نے تعبیر بتائی نہیں، وہ جیل میں بندہ بیٹھا اس نے بتا دی، اس کا مطلب ہے بڑا نیک آدمی ہے، بلواؤ ذرا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بندہ آیا کہ بھائی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی میں جس وجہ سے یہاں پڑھا ہوں پہلے اس کیس کو تو کلیئر کراؤں نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پیشوا قسم کے آدمی، جو لیڈر قسم کے آدمی، ان پہ اگر کوئی تہمت ہو تو پھر ان کی لیڈرشپ زیادہ چلتی نہیں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کا دامن تو خراب ہے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میں اپنا دامن تو کلیئر کرواؤں، اپنی ہسٹری۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی میں ابھی نہیں جاتا آپ کے بادشاہ کے پاس، بادشاہ سے جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔
اب یوسف علیہ السلام نے پہلے تو یاد ہے نا جھٹ سے بول دیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ زلیخا نے مجھے اپنی طرف پھسلایا تھا، لیکن اس دفعہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، بس ایک جنرل سے بات کی ہے، بھئی ان عورتوں کے بارے میں کیا ہوا کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ذرا بادشاہ سے پوچھو کیا کیس بنا. کہنے وقال ملک ایتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ یوسف کو. فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ لوٹ جاؤ یہاں سے، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اور پوچھو کیا معاملہ ہوا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے ان کے مکر سے خوب واقف ہے، تم بتاؤ کیا بنا. اچھا یہاں یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو اکٹھا کر لیا، عزیز مصر کو، زلیخا کو، عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کو، زلیخا کو اکٹھا کر لیا، اور جو عورتیں وہاں پہ 40 عورتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر لیا، کیس کیا. ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کو جو تم نے پھسلایا تھا، یوسف علیہ السلام کے بعد تم نے ان میں کیا خرابی دیکھی؟ کیا وہ تمہاری طرف آئی تھیں؟ تم نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا تو کیا وہ اٹریکٹ ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو بھائی نیک آدمی، انہوں نے تو اب جیل میں جانا پسند کیا، وہ تو میں ہماری طرف انہوں نے نظر بھی نہیں کی، ہمیں منہ نہیں لگایا. اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کو لگا یار یہ لگتا ہے میرے خلاف گواہی دے دیں گی، خود ہی مان گئی. اس نے کہا اصل میں غلطی میری تھی، میں نے اس کو پھسلایا تھا، میرے سے غلطی ہوئی. اس نے سب کے سامنے اپنا اقرار جرم کیا. ادھر وہ عزیز مصر بھی موجود تھا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد پہنچا کہ بھئی ماشاءاللہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، زلیخا نے اور یہ سارا ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سارا میں نے اس لیے کیس پہلے نکلنے سے پہلے اس لیے آپ سے میں نے کھلوایا تاکہ اس عزیز مصر کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی. اور ایسا آدمی جو کسی اپنے محسن سے خیانت کرے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب بھی نہیں کرتے. یہ بات کہی. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، تو بادشاہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم اپنا خطاب کرو، اپنا معاملہ بیان کرو. اذ راوتن یوسف، جب تم نے یوسف کو پھسلایا، عن نفسہ، اپنی جانب، جب تم نے اس کو اپنی جانب پھسلایا تو کیا ہوا، بیان کرو ذرا. قلنا حاشا للہ، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے. ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس کے معاملے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی، ہم نے اس کے معاملے میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بہت نیک آدمی تھا. قالت امرأۃ العزیز الآن حصص الحق، اور عزیز کی بیوی نے کہا اس وقت جو ہے حق ظاہر ہو چکا ہے. انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو پھسلایا تھا اپنی جانب. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ جو ہے وہ سچوں میں سے تھا، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ میں نے سارا کام اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، عزیز مصر جان لیں، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے معاملے میں اس کے غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی گمراہی کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا، ان کو کوئی راہ نہیں دکھاتا. وما ابرئ نفسی، اب یوسف علیہ السلام کی اس میں دیکھو عاجزی، آپ نے گناہ سے بچے اور اتنے بڑے مکر فریب سے بچے کہ اتنی بڑی عورت اس کے مکر سے بچے آپ، تو آپ نے اس میں اپنا کوئی بڑائی نہیں ظاہر کی، آپ نے کہا یہ اللہ کا رحم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو اس میں نہیں شامل بری کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ نفس جو ہے یہ ضرور بضرور بلاتا ہے برائی کی طرف. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحیم ہے. انسان کا جو نفس ہے نا، یہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. شیطان ہوتا ہے، ایک شیطان ہے اور ایک نفس. شیطان جو ہے وہ پلاننگ ڈالتا ہے کانوں میں کہ یوں کر لو، نفس اس پہ عمل کراتا ہے. شیطان لگ کے نہیں کراتا، آپ کو بس ایک پلاننگ دے دے گا بھائی یہ کرنا ہے، نفس خود ہی آپ کی پلاننگ سیٹ کر کے آپ کو اس کام میں لگا دے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، اور نفس تو گناہ کی طرف ہی بلاتا ہے، مگر یہ کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، یعنی کہ اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، ورنہ انہوں نے مجھے اپنی طرف پھسلایا تھا. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب جو ہے غفور رحیم ہے. اب یوں یوسف علیہ السلام جو ہیں واپس آئے ہیں، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کو لے آئیں، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔